بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مخصوص مذہب کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جو بر صغیر کا سب سے قدیم مذہب ہے، ویدی مذہب۔ ویدی مذہب یہ ایک قدیم ہندوستانی مذہب ہے جو ویدوں پر مبنی ہے۔ وید یہ ہندو دھرم کی مقدس اور قدیم ترین کتابیں ہیں۔ ویدی مذہب میں کئی دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا شامل ہے، یعنی کئی خداؤں کو یہ تسلیم کرنے والے ہیں، کئی خداؤں کو رب ماننے والے ہیں۔ پھر اس مذہب کے اندر قربانی اور رسومات کی ایک اہم ترین سلسلہ کڑی پائی جاتی ہے جو قدیم مذہب اور پرانے رواجوں کو اجاگر کرتی ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ وید کتنے ہیں۔ وید کل 4 ہیں جو سب سے مشہور ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ یہ 4 ویدی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں اور جو ہندو مذہب میں سب سے مقدس مانی اور سمجھی جاتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر دیوی دیوتا کتنے ہیں؟ تو اس میں بھی 4 دیوی دیوتا ہیں جو مشہور ہیں۔ نمبر 1 اگنی یعنی آگ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندو مذہب کا ہر شادی یا پھر مرنے کے بعد میں جو مردے کو حوالے کیا جاتا ہے وہ آگ کے ہی کیا جاتا ہے، اور آگ کے ہی چاروں طرف یہ شادی کے وقت پر جو شادی کرتے ہیں اس وقت میں جو یہ چکر لگاتے ہیں، آگ کر ہی چکر لگاتے ہیں۔ دوسری اندرا جو بارش اور جنگ کے لیے مشہور ہے۔ تیسری ایوا یعنی ہوا، اور چوتھا ہے سوریا یعنی سورج۔ یہ 4 مشہور دیوی دیوتاؤں کے الگ الگ نام ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہندو مت ہے یہ وید مذہب کی ابتدا یہ ہے، یعنی ہندو مت کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ ویدک مذہب سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے وید آئی تھی، ویدک مشہور ہوا، لوگ ویدوں کو مانتے تھے۔ اس کے بعد میں ہندو مذہب کی طرف لوگ چلتے چلے گئے اور پھر بہت ساری مورتیوں کی اور بہت سارے خداؤں کو تسلیم کرنے لگے۔ وید جو ہندو مذہب کی سب سے ترین اور مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام سنسکرت زبان میں ہیں، اور ہندو مذہب کی سب سے شروعی سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے اپنے ادب میں، علم میں، جانکاری کے اندر۔ پھر دوسرا وید کا معنی بھی علم اور جانکاری ہے کہ وید اپنے ماننے والے کو علم اور جانکاری حاصل دیتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ویدوں کے بارے میں تھوڑا جانکاری کر لیتے ہیں کہ ویدوں میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلا رگ وید، یہ سب سے قدیم اور سب سے مقدس سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر 1028 منتر ہیں جو پورے مذہب کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا نمبر آتا ہے سام وید کا۔ یہ وید موسیقی اور گائکی سے متعلق ہے، یعنی اس میں جو منتر ہیں وہ اکثر تو رگ وید سے لیے گئے ہیں، لیکن جو ان کا طرز ہے وہ
موسیقی پر ہے، یعنی جب موسیقی بجتی ہے اس وقت جو گائے جاتے ہیں وہ سام وید سے منتر گائے جاتے ہیں۔ اس میں قربانی کے لیے اس کو یگیا کہا جاتا ہے، یعنی قربانی متعلق اس میں کچھ منتر آئے ہیں۔ پھر تیسرا ہے یجروید۔ یگیا یعنی قربانی کے طریقوں اور رسومات کی تفصیل بتلاتا ہے کہ یہ کس طرح قربانی کرنی چاہیے اور کس طرح رسومات کرنی چاہیے، یعنی قربانی کے ہوں، بیاہ شادی کے ہوں، بچہ پیدا ہونے کے ہوں، انسان کے مرنے کے ہوں، تمام کی تمام جو رسوماتی عمل ہیں وہ یجروید کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس یجروید کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کرشن وید اور پھر دوسرا شکلا وید۔ پھر چوتھا ہے اتھر وید۔ یہ زندگی کے مسائل سے متعلق ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور کیا کیا حل ان میں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان بیمار ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے، جادو کس طرح کرنا ہے، کس طرح کاٹنا ہے، سانپ ڈس لے تو اس کو کس طرح اس کے زہر کو ختم کرنا ہے اور کس طرح پھر سانپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ تو مطلب جو زندگی میں آنے والی مصیبت یا پریشانیاں ہیں، تمام کا تمام جو حل ہے وہ اتھر وید کے اندر مل جاتا ہے۔ ایک مختصر سا ویدوں کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا ہے، ویدی مذہب کے بارے میں ایک چھوٹا سا مختصر سے الفاظ کے اندر آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ان کے بارے میں پڑھا جائے بہت لمبی لمبی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید، یہ چاروں بک ہیں جو یہ بہت بڑی بڑی بک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ رگ وید اکیلی کے اندر 1028 منتر ہیں، منتر ایک ایک لائن کے نہیں، یہ پورے پورے صفحہ کے منتر ہیں۔ تو موٹی موٹی کتابیں ہیں اور یہ ہندو مذہب کے اندر مقدس ترین کتابیں ہیں۔ اب اسلام کے نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو علماء حق فرماتے ہیں ان کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں پتا کہ یہ ویدیں ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے نبی بھیجے، ایک ہدایت دینے والے بھیجے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے صحیفے ہوں جو نبیوں پر اترے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ اپنا رام مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں اور نبی سے ان لوگوں نے مورتی پوجا کرنی شروع کر دی ہو۔ اس لیے اسلام ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور سب سے اچھی بات اسلام کی ہی ہے کہ یہ اپنے ماننے والے کو بالکل حق بات بتلاتا ہے کہ آپ کو حق پر رہنا ہے، دوسرے کو برا بھلا آپ کو نہیں کہنا۔ یہ چھوٹی سی ویدی مذہب کے بارے میں آپ کو جانکاری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح جانکاری ہم ہر مذہب کے بارے میں آپ کو دیتے رہیں گے جو چھوٹی مختصر رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں بعد پھر ان کے تفصیل سے ان کی پوری جانکاری دی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔